بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بغداد کے ایک بزرگ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی اور مجھے بہت پریشانی ہوئی، اور اس دیوار کو بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان مزدور بھی تھا جو ان سب مزدوروں سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو اس مزدور نے جواباً کہا، مزدوری کروں گا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں وہ میری 3 شرطیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری صحت اور طاقت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے دو گے۔ میں نے اس نوجوان کی یہ تینوں شرطیں منظور کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے کام بتایا، میں کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا اس نوجوان نے عام مزدوروں سے 2 گنا کام زیادہ کیا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ چوراہے پر گیا، لیکن وہ نوجوان مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی کے 6 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں، کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں پر تنہا ہے، اجنبی ہے، اور پھر تو بیمار بھی ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، مگر میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ میرے پاس سے کچھ بھی کھانے کی چیز نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ 3 دن تک میرے گھر میں قیام پذیر رہا۔ اس نے نہ کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی میرے گھر کی کوئی چیز کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہا، میرے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے گرد چکر لگوانا اور یہ صدا لگانا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ شاید اسی طرح میرا رب العزت مجھے معاف کر دے۔ جب تم غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون کے پاس جانا اور یہ قرآن پاک اور انگوٹھی انہیں دے دینا، اور میرا پیغام بھی دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو غفلت یا نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس نے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ نصیحت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈال دی تو اچانک کمرے کے کونے سے آواز آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کا بوسہ دیا اور اس کے کفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا
وہاں پہنچنے کے بعد ایک کاغذ پر میں نے اس نوجوان کا واقعہ لکھا اور محل کے دروگا سے اس متعلق بات کرنا چاہی، اور اس نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر نہ جانے کی اجازت دیتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے ملنے کی بجائے تم نے اپنا پیغام ایک خط پر لکھ کر مجھے بھجوایا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند کرے، میں کسی ظالم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے قرآن پاک اور انگوٹھی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کی، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے گارے کے الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ مزدور اب دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ اس کی موت کی وقت تم اس کے پاس موجود تھے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی، وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا۔ آپ نے کپڑے چاک کر دیے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سارے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ تو خلیفہ اس کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا اور پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، اور کہنے لگا کہ ایک دن یہ رقص کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت تلاوت کی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی اور وہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ اللہ پاک ہم تمام دوستوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔